بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ایزی اینڈ میمی۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ بیکاز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار سے ایک اسنیک کی ریسپی شیئر کروں گی۔ اس کے لیے میں نے 1 کپ میدا چھان کے اچھی طرح سے لے لیا ہے، اور اس کے علاوہ میں نے اس میں ڈالا ہے 1/2 ٹی اسپون نمک، اور اس کے بعد جائے گا 1/2 ٹی اسپون ہی میں نے ایک اجوائن لی ہے، اس کو میں نے اس طرح ہاتھوں پہ مسل کے ڈالا ہے، اس سے اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے۔ 2 ٹیبل اسپون اس میں نے گھی کا استعمال کیا ہے، آپ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن گھی سے رزلٹ اچھا آتا ہے۔ اس کے بعد اس طرح ہاتھوں سے مسل کے ہم نے اس کو میدے میں مکس کر لینا ہے آئل کو، اور اس طرح اگر مٹھی بن جائے تو اس کا مطلب ہے کہ مزید آئل یا گھی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کی ایک بڑی ہی اسموتھ سی نارمل سی ڈو، مطلب نہ زیادہ سخت ہو اور نہ ہی زیادہ نرم ہو، آپ اس کو گوندھ کے اس کو ایک سائڈ پہ تھوڑا سا میں نے اس کے اوپر گھی اپلائی کر دیا ہے۔ اس کے بعد اس کو کور کر کے تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ اتنی دیر میں ہم اس کی اسٹفنگ تیار کریں گے۔ اسٹفنگ کے لیے میں نے 2 میڈیم سائز کے آلو لے کے ان کو بوائل کر لیا تھا اور ان کو اچھی طریقے سے ٹھنڈا ہونے دیا تھا۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد میں نے اس کو گریٹ کر لیا ہے، آپ میشر کی مدد سے میش بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اس میں 1/2 ٹی اسپون نمک ایڈ کیا ہے، اور اس میں میں نے 1 ٹی اسپون کرش چلی یعنی کہ کٹی ہوئی لال مرچ استعمال کی ہے۔ آپ مسالے کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ 1 ٹی اسپون اس میں نے گرم مسالہ ایڈ کیا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے 1 ٹیبل اسپون کے قریب ہرا دھنیا کاٹ کے اچھی طرح سے دھو کے، 2 گرین چلی لے کے ان کو چاپ کر لیا تھا، اور پھر 2 سے 3 ٹیبل اسپون کارن فلور میں نے اس میں ایڈ کیا ہے۔ 2 سے 3 ٹیبل اسپون اس طرح کہ آپ دیکھیں کہ اگر یہ تھوڑا سا پتلا ہے آپ کا بیٹر تو اور ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہ میرا 2 سے 3 ٹیبل اسپون میں ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جو ڈو تھی اس کو میں نے ایک بڑا سا پیڑا بنا کے اس کی ایک بڑی سی روٹی بنا لی ہے۔ اس کی تھکنیس میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں، اتنی موٹی ہونی چاہیے، نہ بہت موٹی نہ بہت پتلی۔ اس کے بعد میں نے اس میں پانی اپلائی کیا تھا اور درمیان میں ایک کٹوری رکھ دی تھی، آپ گلاس یا کوئی بھی گول چیز رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو آلوؤں کا بیٹر ہم نے بنایا تھا اس کو اس طرح ساری روٹی کے اوپر اچھے طریقے سے اپلائی کر دیں گے۔ بہت اچھی طرح ہمیں اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے کہ روٹی کا کوئی بھی سائڈ خالی نہ ہو۔ اس کے بعد اس طرح رولنگ پن کی مدد سے مزید اس کو پریس کر لیں گے تاکہ مزید یہ جڑ جائے۔ اس کے بعد درمیان میں ہم نے جو سلری تھی میدے کی بنائی اس کو میں نے اپلائی کر دیا تھا۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے سے ہم اس کے پورشن کاٹ لیں گے، اس طرح بالکل چھوٹے چھوٹے سے ہم نے باریک باریک سے کاٹنی ہے اس کی پورشن، تاکہ بہت موٹی ہماری جو سنیکس ہیں وہ نہ بنے۔ اس طرح پھر ہم نے کناروں سے اس کو چھڑاتے ہوئے اس طرح اس کو رول کرتے جائیں گے، اور یہ خوبصورت سی اس کی شیپ بن جائے گی۔ اور تمام سنیکس جو ہے میں اسی طرح سے ریڈی کر کے آپ کو ابھی دکھاتی ہوں۔ اس طرح کنارے کے جو لاسٹ کارنر ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے جوڑ لیجئے گا۔ تمام جو سنیکس ہیں وہ میں نے ریڈی کر لیے تھے اسی طرح سے، اور اس پوزیشن میں آپ اگر اس کو سٹور کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایئر ٹائٹ کنٹینر لے کے اس طرح علیحدہ سے ان کو رکھ کے ساتھ نہ جوڑیے گا، کیونکہ اس طرح سے ٹوٹ جائیں گے۔ اس طرح آپ ان کو پھر فریزر میں رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرائنگ کی باری آتی ہے، تو فرائنگ کے لیے ہمیں میڈیم فلیم پہ آئل کو بالکل ہلکا سا گرم کرنا ہے، بہت تیز گرم اس کو نہیں کرنا، اور تھرو آؤٹ ہمیں میڈیم آنچ پہ ہی ان کو فرائی کرنا ہے۔ اس طرح الٹتے پلٹتے شروع میں آپ ان کو بالکل نہیں چھیڑیے گا، جب تھوڑا سا یہ سیٹ ہو جائے تو آپ اس طرح پلٹتے ہوئے گولڈن براؤن ہونے تک ان کو فرائی کر لیجیے گا۔ آپ دیکھیے کہ بالکل بھی آئل جو ہے اس میں بیٹر جو ہے وہ نہیں ٹوٹ کے گرا، اور بالکل صاف ستھرا آئل ہے۔ اسی طرح میں دوسرا بیچ بھی میڈیم فلیم پہ اس کو فرائی کر لوں گی۔ آپ ضرور اس ریسیپی کو شام کی چائے کے ساتھ یا بارش کے موسم میں انجوائے کیجیے گا، اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ریسیپی کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔